خدا کے لوگوں آپ سب خوش ہیں؟ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی بجا دیجیے گا۔ آمین۔ آپ سب تشریف رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، میں آپ سب کی نہایت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، جسے خدا پیار کرتا ہے اسے خدا فضل دیتا ہے اپنے قدموں میں آنے کا۔ اپنے قدموں میں آنے کا کوئی بندہ خدا کے فضل کے بغیر خدا کے قدموں میں آ نہیں سکتا۔ میرا یسوع آپ کا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے آپ اس کے سندر قدموں میں آئے ہیں، اس کے خوبصورت کلام کو سننے کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں بیٹے عمران کے لیے، بیٹی رفیہ کے لیے، بیٹے امین کے لیے، بیٹے عرفان کے لیے، بیٹے شہزاد کے لیے، بیٹے شہد کے لیے۔ تو خداوند اپنے خادموں کو بڑی برکت دے، جن کے وسیلے سے آج میں آپ کے درمیان ہوں، جن کے وسیلے سے آج میں آپ کے درمیان ہوں۔ آپ کے پاس بہت خوبصورت خدا کے خادم ہیں، اور خدا نے ان بچوں کو، ان بیٹوں کو بڑی برکت دے رکھی ہے، اور یہ خداوند کے بلاوے کے ساتھ خدمت میں آئے ہیں، خدا کی بلاہٹ کے ساتھ خدمت میں آئے ہیں۔ انہیں خدا نے بلایا ہے خدمت کے لیے، اور میرا دل نہایت شکر گزار ہے آپ کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، کمالیہ بستی کے لیے، اس لیے کہ آپ لوگ خدا کے خادموں کو پیار کرتے ہیں، آپ لوگ خدا کے خادموں کو پیار کرتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، آج خدا کے لوگوں، خدا کے کلام میں سے جو مرکزی آیت بتائی گئی ہے وہ آپ سب نے سنی ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی 14 آیتیں مقدسہ کی تلاوت بیٹا شاہد خدا کا خادم جی بیٹا پڑھ دیجئے گا، تلاوت کو غور سے سنیے گا۔ کلام حق میں لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آمین۔ خدا کے خادم نے بہت خوبصورت خدا کے کلام میں سے تلاوت کی ہے، اور وہ مرکزی آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ خدا کے لوگوں، خداوند یسوع نے مجھے اور آپ کو دنیا کے نور کہا ہے، خداوند یسوع نے مجھے اور آپ کو دنیا کے نور کہا ہے۔ خدا کے لوگوں، آج کا مضمون ہے ایماندار کی روشنی، وہ پیچھے لکھا ہوا ہے ایمانداروں کی روشنی۔ آج کے خدا کے پاک اور زندہ کلام کا مضمون کیا ہے؟ ایماندار کی روشنی۔ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع نے روشنی بنایا ہے، مجھے اور آپ کو خداوند یسوع نے دنیا کے لیے، دوسروں کے لیے نور بنایا ہے۔ خداوند یسوع نے مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے؟ تم دنیا کے نور ہو۔ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس نے خدا باپ کو بھی نور کہا ہے، خدا باپ بھی نور ہے، خداوند یسوع بھی نور ہے۔ خداوند یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ خدا کے لوگوں، سورج کو نور کہا گیا، چاند کو نور کہا گیا، ستاروں کو نور کہا گیا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، حقیقی نور جو ہے وہ خداوند یسوع ہے۔ ہم خداوند یسوع کی وجہ سے نور ہیں، ہم خداوند یسوع کی وجہ سے نور ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو خدا کے کلام کی آیت کو پڑھا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، یہاں پہ خداوند یسوع ایمانداروں کے ساتھ مخاطب ہے، ایمانداروں کے ساتھ
मुखातब हैं, आप ईमानदार हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपके साथ खुदावंद यीशु मुखातब है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। खुदा के लोगों, मैं और आप दुनिया के नूर हैं। खुदावंद यीशु ने मत्ती 5 बाब उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में कहा कि वो लिखा है कि वो अपनी ज़बान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। ज़बान खोलने से मुराद है कि उन पर भेद की बातों को आश्कारा किया, उन पर भेद को खोला, उन पर मुकाशफे की बात की, उनके साथ क्या किया है? राज की बात की है। पहाड़ी आवाज में खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। दूसरी आयत मुकद्दसा में 5 बाब की लिखा है कि वो अपनी ज़बान को खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। तालीम क्या देने लगा? 5वां बाब, 6वां बाब, 7वां बाब, ये पहाड़ी आवाज है। ये क्या है? पहाड़ी आवाज है। तो खुदा के लोगों, वहाँ पे खुदावंद यीशु ने मुझे और आपको भेद की बात कही है। ये बड़े भेद की बात है, ये बड़े राज की बात है कि तुम दुनिया के नूर हो। मुझे और आपको उसने दुनिया के नूर कहा, जैसे कि खुदा के बंदे दाऊद ने ज़बूर में कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आप मेरी आवाज से परेशान ना हो। मैं हर रोज रात को घंटों घंटे दुआ में ठहरी रहती हूँ और हर रोज रोजों में ठहरी रहती हूँ। ज्यादा फास्टिंग करने की वजह से, ज्यादा रातों को दुआ में ठहरने की वजह से मेरा गला खराब भी रहता है। खुदा के लोग, आपको समझ आ रही? बहनों, आपको समझ आ रही? अगर समझ आ रही तो आप खुदावंद यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आमीन। खुदा का कलाम भी रोशनी है, खुदा का कलाम भी रोशनी है। जैसे कि खुदा के बंदे दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको रोशनी देता है। अगर मेरे अंदर, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो मैं और आप क्या है? रोशनी है। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो आप नूर हैं। जैसे कि जब छोटे होते थे तो पता नहीं दूसरी की किताब में या तीसरी की किताब में जुगनू और चिड़िया की कहानी होती थी। जुगनू और चिड़िया की कहानी होती थी। किस किस ने पढ़ी? अपने हाथों को बुलंद करके दिखाई। बेटा अमीर, इधर आ जाए। आपने नहीं पढ़ी? कौन सी किताब में जुगनू और चिड़िया की कहानी पढ़ी है? एक जुगनू और एक चिड़िया की। एक चिड़िया थी, उसको अंधेरा हो गया। उसको क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और वो अपने घर तक अंधेरे की वजह से पहुंच नहीं सकी। वो उदास होकर बैठ गई, वो परेशान होकर बैठ गई। और एक जुगनू पास से गुजरा। उसने बोला कि बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने कहा कि अंधेरा हो गया है। अंधेरे की वजह से, तारीकी की वजह से मैं अपने घर तक पहुंच नहीं सकती और मैं उदास हूँ, परेशान हूँ अंधेरे के सबब से, अंधेरे की वजह से। तो जुगनू ने बोला, बहन आप परेशान मत हो। भाइयों, जुगनू ने क्या बोला? बहन आप परेशान मत हो। कुदरत ने मुझे रोशनी दी है और खुदा की दी हुई रोशनी मेरे पास है, खुदा का नूर मेरे पास है। तो खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु ने मुझे और आपको दुनिया के नूर कहा है। अगर जुगनू की तरह मेरे और आपके पास रोशनी होगी तो मैं और आप दूसरों के लिए बरकत का बारिश बन सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। जुगनू के पास रोशनी थी और जुगनू ने उदास चिड़िया की मदद
کی، اس کے لیے برکت کا باعث بن گیا، اس کے لیے رہائی کا باعث بن گیا، اور اس کے لیے خوشحالی کا باعث بن گیا۔ چڑیا تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، جگنو چھوٹا ہوتا ہے، جگنو چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو آپ اپنے بڑوں کے لیے بھی برکت کا سبب بن سکتے ہیں، آپ اپنے بڑوں کے لیے خدا کے لوگوں مدد کا سبب بن سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے بڑے آپ کے سامنے ایج میں بڑے ہیں، لیکن ان کے پاس روشنی نہیں، جگنو چھوٹا ہے، چڑیا بڑی ہے، چڑیا کے پاس روشنی نہیں، اور جگنو کے پاس روشنی ہے، اس نے چڑیا کی مدد کی ہے۔ میں اور آپ اگر میرے اور آپ کے پاس روشنی ہوگی تو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، دوسروں کو چھڑا سکتے ہیں۔ خدا کے لوگوں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں جگنو کے پاس روشنی مجھے اور آپ کو خداوند یسوع نے دنیا کے نور کہا ہے۔ میں اور آپ لوگوں کے لیے نور ہے، میں اور آپ دوسروں کے لیے روشنی ہے، اور خداوند یسوع نے کہا کہ چراغ جلا کر کسی پلنگ کے نیچے یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتے، اوپر رکھتے ہیں تاکہ گھر کے لوگوں کو روشنی پہنچے۔ جیسے چراغ کی روشنی گھر کے سب لوگوں تک پہنچتی ہے، اسی طرح میری اور آپ کی روشنی دوسروں تک پہنچنی چاہیے، اسی طرح میری اور آپ کی روشنی دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ خداوند یسوع نے کہا اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ خدا کے لوگوں میری اور آپ کی روشنی کیا ہے؟ میری اور آپ کی روشنی سچائی ہے، میری اور آپ کی روشنی محبت ہے۔ اگر مجھ میں آپ میں سچائی ہے تو میں اور آپ نور ہے، میں اور آپ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو خدا کے لوگوں اگر مجھ میں اور آپ میں محبت ہے تو روشنی ہے دوسروں کے لیے، اگر مجھ میں اور آپ میں خوشی ہے تو دوسروں کے لیے روشنی ہے، دوسروں کے لیے نور ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم خوش ہونا جب میرے سبب سے تم پر لعنت ہوگی، اس لیے کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ تو خوشی کیا ہے؟ دوسروں کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے لوگوں اگر میں اور آپ اطمینان ہے مجھ میں اور آپ میں تو میں اور آپ دنیا کے لیے روشنی ہے۔ کدی کوئی بندے آپ بڑا تحمل ہوئے نا، آپ کا تحمل دوسروں کے لیے روشنی ہے، کہندے بڑا چنگا بندہ بھائی عرف سنیے گا، انہیں کیا آپ بندہ بڑا چنگا بڑے صبر بندہ، یہ کیا ہے؟ آپ کی گواہی لوگوں کے لیے روشنی ہے، آپ کی گواہی لوگوں کے لیے روشنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے اندر تحمل ہے تو آپ روشنی ہے دنیا کے لیے، آپ کیا ہے؟ روشنی ہے دنیا کے لیے۔ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع نے دنیا کے نور کا، خدا کے لوگوں مہربانی ہے آپ کے اندر تو آپ روشنی ہے، اگر نیکی ہے آپ کے اندر تو آپ روشنی ہے، اگر ایمانداری ہے آپ کے اندر تو آپ روشنی ہے۔ نہیں ہے بندے دا کوئی ڈر نہیں، آپ بندہ بڑا ایماندار، یہ تے اللہ بھی ساڈے گھر وچ آ جائے تے سانوں کوئی ڈر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ آپ نور ہے، آپ دنیا سے الگ ہیں، آپ کیا ہے؟ دنیا سے الگ ہے۔ خدا کے لوگ آپ
میری آواز کی وجہ سے تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میری آواز زیادہ فاسٹنگ میں ٹھہر کر بہت خراب ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو لہرا دیجیے گا۔ اگر علم ہے آپ کے پاس، آپ کے اندر، آپ روشنی ہے، اگر پرہیزگاری ہے آپ کے پاس، آپ کے اندر، تو آپ دنیا کے لیے روشنی ہے۔ ہاں منڈا تے بڑے چڑھا ایتے توڑتا زمین نہیں کھونتا، لوگ ایسا بولتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، آپ کی پرہیزگاری روشنی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی بچی اسرائیلیوں کی، پتہ نہیں وہ 11 سال کی تھی، پتہ نہیں وہ 10 سال کی تھی، اور ایک افسر اسرائیلیوں کی چھوٹی بچی کو چرا کر لے گیا۔ ارامی ملک میں اسرائیلیوں کی اور ارامیوں کی کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی، اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی چھوٹی بچی کو ارامی لوگ چرا کر لے گئے۔ نعمان ارام کا جو ارامی بادشاہ کا جنرل تھا، وہ بچی کو اٹھا کر لے گیا اور بچی کو اپنے گھر میں اس نے لونڈی بنا کر رکھ لیا، اس نے نکرانی بنا کر رکھ لیا، اور اس بچی کے اندر روشنی تھی، اس بچی کے اندر خدا کا کلام تھا۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روشنی ہے۔ داؤد نے کہا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے لوگوں، اس بچی کے اندر روشنی تھی، اور اس کی روشنی تاریکی میں چمکی۔ ارامی ملک بہت بڑا بت پرست تھا، وہ اندھیرے میں تھا، وہ تاریکی میں تھا، لیکن چھوٹی بچی نے اپنے زندہ خدا کی گواہی دی۔ آپ کسی کو گواہی دیتے ہیں تو خدا کے لوگوں، آپ گواہی کے سبب سے بھی روشنی ہے، جیسے کہ وہ چھوٹی بچی ارامیوں کے لیے اور اتنے بڑے جرنل کے لیے برکت کا باعث بن گئی، اتنے بڑے جرنل کے لیے برکت کا باعث بن گئی۔ آپ کے پاس روشنی ہوگی تو آپ بڑے بڑے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر روشنی ہے تو آپ دوسروں کے لیے شفا کا سبب بن سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے شفا کا سبب بن سکتے ہیں۔ تھوڑے ماہ گزرے ہیں، سویڈن ملک ہے ادھر اٹلی کے پاس، وہاں سے مجھے کال آئی کہ سسٹر آپ کی بہت گواہی سنی ہے، آپ کی اشارت سنی ہے کہ آپ کے وسیلے سے خداوند یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بولا، جو سویڈن میں بھائی تھا اس نے بولا کہ میری آئیز کی لائٹ جو ہے وہ پیچھے سے بند ہو گئی ہے، وہ پیچھے سے بند ہو گئی ہے۔ تو خدا کے لوگوں، خدا کے خادموں، وہ اتنی دور سویڈن میں ہے، اس نے مجھے ریجنل میں نہیں دیکھا، میں نے اسے ریجنل میں نہیں دیکھا، لیکن اس نے مجھے اپنی پک بھیجی اور اس نے بولا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ بندہ کوئی ایڈر تھا، وہ بندہ کوئی سویڈن میں ایڈر تھا۔ تو خدا کے لوگوں، گواہی کے وسیلے سے وہ بندہ اپنی آئز بند آئز سے شفا پا گیا۔ جب اس نے دعا کروائی، پتہ نہیں کس بندے نے گواہی دی، آپ کی گواہی دوسروں کے لیے روشنی ہے، آپ کی گواہی دوسروں کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور وہ سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے، اور کسی کی گواہی کی وجہ سے اس بندے کی آنکھیں کھل گئی، پیچھے سے لائٹ بحال ہو گئی۔ اور جب میں نے اس بھائی کے لیے دعا کی تو مجھے خدا کے روح نے گائیڈ کیا کہ میں نے اسے چھو دیا ہے، اور میں نے بولا کہ آپ اپنی رپورٹس کو کروا لیں، آپ کی آئیز ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد مجھے کال آئی سویڈن سے، ان لوگوں نے بولا کہ رپورٹ کروائی ہے اور رپورٹ بالکل کلیئر آئی ہے۔
سچ میں ان لوگوں نے گواہی دی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ گواہی دی. آپ گواہی دینے کے سبب سے بھی روشنی بن سکتے ہیں. تو خدا کے لوگوں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں ایک سامری عورت تھی اور وہ بد چلن عورت تھی، وہ بدکار عورت تھی. معاشرہ اس سے نفرت کرتا تھا، عورتیں اسے بلانا پسند نہیں کرتی تھی. لیکن وہ عورت دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتی ہے. وہ عورت دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتی ہے اپنی شرمندگی کے سبب سے کہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے عورتوں کا ٹائم ہوتا تھا شام کو پانی بھرنے کا، لیکن وہ عورت دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے آئی ہے. اور وہاں پہ اس عورت کی خداوند یسوع سے ملاقات ہوئی. تو خدا کے لوگوں، سامری عورت کی جب یسوع سے ملاقات ہوئی، سامری عورت جب خداوند یسوع سے ملی تو وہ نور بن گئی، وہ دوسروں کے لیے روشنی بن گئی. اور اس نے پورے شہر میں روشنی چمکا دی. اس نے پورے شہر میں گواہی دی، آؤ اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. تو خدا کے لوگوں، جیسے یہ بری عورت، جیسے یہ بدکار عورت خداوند یسوع کی ملاقات سے روشنی بن گئی. جب میری اور آپ کی ملاقات یسوع سے ہوتی ہے، بے شک میں اور آپ معاشرے میں رد کیے ہوئے ہوں، بے شک آپ طریقے میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، گناہ میں ہیں، آپ روشنی بن جائیں گے. آپ کیا بن جائیں گے؟ روشنی بن جائیں گے. میرے اور آپ کے یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو. مجھے اور آپ کو دنیا کے نور بولا ہے. میں نے اور آپ نے اس کے لیے چمکنا ہے. مجھ سے اور آپ سے اس کی قدرت ظاہر ہو، اس کی روشنی کے کام ظاہر ہو، اس کی روشنی دکھائی دے. روشنی اس نے کہا ہے مجھے اور آپ کو. مریم مگدلینی بدکار عورت تھی، جب یسوع سے ملاقات ہوئی تو وہ روشنی بن گئی. اور مریم مگدلینی نے آ کر کہا شاگردوں کو کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے. جب خداوند یسوع زندہ ہوا تو مریم مگدلینی کو دکھائی دیا. اس نے کہا کہ میرے بھائیوں کو جا کر خبر دے یہ کتنی بڑی روشنی بن گئی ہے. اور خداوند یسوع کی زبردست خادمہ بن گئی. خدا کے لوگوں، آپ جانتے ہیں خدا کے بندے پولس رسول کو نئے عہد نامے میں انجیل مقدس میں 27 کتابیں ہیں، اور ان 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں پولس رسول کی اکیلے کی ہیں. اور خداوند یسوع نے اس سے 14 کتابیں لکھوائی. وہ کتنی بڑی روشنی بن گیا، وہ کتنا بڑا نور بن گیا. عالم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور پولس ہوتا تو پوری دنیا مسیح ہو جاتی. تو خدا کے لوگوں، بڑے بڑے بائبل کالجوں میں سیمنری کروائی جاتی ہے، پادری تیار ہوتے ہیں. پولس رسول کے خطوں سے کتنی بڑی روشنی کا سبب بن گیا. جیسے کہ یہ ظلم کرنے والا تھا، خدا کے لوگوں کو ستانے والا تھا، خدا کے لوگوں کو مارنے والا تھا، اور جو یسوع کا نام لے کر منادی کرتے تھے ان لوگوں پر یہ ظلم کرتا تھا. یہ شخص ان لوگوں پر کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا. لیکن جب دمشق میں جاتے ہوئے خداوند یسوع کا نور پولس پر چمکا، خداوند یسوع سے مل گیا تو وہ دنیا کے لیے نور بن گیا. پولس رسول خدا کے لوگوں، حقیقی نور جو ہے وہ خداوند یسوع ہے، وہ نور ہے. حقیقی
हकीकी नूर है, नूर का सर चश्मा है, नूर का मंबा है, हम उसका अक्स हैं, हम क्या है उसका अक्स हैं। तो खुदा के लोगों, अगर मेरे और आपके पास रोशनी होगी तो मैं और आप दूसरों को दाऊद यीशु के करीब ला सकते हैं और दूसरों के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं, दूसरों के लिए शिफा का सबब बन सकते हैं। तो खुदा के लोगों, आज के खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदा की बरकत हो। खुदा के लोगों, आप सब रोशनी है, तो आज मेरा यीशु आपको छूने के लिए उतरा हुआ है। आज आपके बंधन टूटेंगे, आज वो आपकी रहाई के लिए उतरा हुआ है, आज वो आपको बीमारियों से आजाद करने के लिए उतरा हुआ है। आप मत घबराइएगा, मत परेशान हो, रुके हुए कामों को बहाल करेगा, बंद दरवाजों को आपके लिए खोल देगा। खुदा के लोगों, मैं चाहती हूँ कि खुदा जो है वो आप पर हाथ बढ़ाए और अपने आप को तैयार करे उससे बरकत लेने के लिए। आमीन। हालेलुया। अब सब जानते हैं कि हम आज जमा हैं ताकि खुदा के कलाम से इस्तिफादा हासिल करें और अपनी शिफा को हासिल करें। हालेलुया।